अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का ब्लॉग जो है ना, मेरी बड़ी प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि ब्यूटीफुल कैसे लगा जा सकता है, खूबसूरत कैसे दिखा जा सकता है, और किसको हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आना पसंद नहीं है। सबको अच्छा लगता है कि वो प्यारे लगे, खूबसूरत लगे, हसीन लगे और ऐसे लगे कि फुल ऑफ लाइफ हो, मतलब उनमें ऐसी एनर्जी, उनके वाइब्स आएँ कि हर कोई उन्हें देखे तो कहे जी ये तो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है। हर कोई ऐसा नज़र आना चाहता है। लेकिन इसके लिए कोई इतने बड़े काम नहीं करने की ज़रूरत। आपने जस्ट कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप खूबसूरत भी लगोगे, अंदर से भी प्यारे लगोगे। आपको ये हर कोई अप्रिशिएट करेगा कि आप बहुत चेंज पर्सन हो गए हो, पॉजिटिव पर्सन हो गए हो, हैप्पी पर्सन हो गए हो। इससे पहले जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आते हैं अपनी बात की तरफ। देखिए जी, जब मैंने अपना होम टूर शेयर किया ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर का जो बाहर का एरिया है, जो पोर्च वाला एरिया सारा, वो सारा वाइट वॉश होने वाला है, ख़राब हो रहा है। लेकिन जब आप अंदर की तरफ एंटर हुए, घर की तरफ आए, अंदर आए, तो आपको अच्छा साफ़ सुथरा हर चीज़ ऑर्गेनाइज नज़र आई है। तो मुझे होता है कि जहाँ पे मैंने बैठना है, जिस एरिया में मैंने रहना है, जहाँ पे मैंने सारा दिन गुजारना है, वो अच्छा हो, खूबसूरत हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, सजा हुआ हो, संवरा हुआ हो, बना हुआ हो। बाहर का एरिया अगर अभी तक वाइट वॉश नहीं मैंने करवाया तो वहाँ पे हर वक्त मैंने नहीं बैठना होता, मतलब चंद घड़ी मैंने 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है, बाकी दिन मेरा सारा अंदर गुजरना है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ़ ग्रूमिंग अगर हम करते हैं ना, तो हमें बाहरी और ज़ाहिरी जो सेल्फ़ ग्रूमिंग है या बाहरी खूबसूरती की तरफ नहीं देखना। हमने सबसे पहले अपनी इंटरनल खूबसूरती को बेहतर करना है। बाहरी खूबसूरती ये है कि जी आप मेकअप कर लो, अच्छा सा आप ड्रेस पहन लो, अच्छे से जूते पहन लो, अच्छा सा बन संवर जाओ, तो आप खूबसूरत नज़र आओगे। चाहे अंदर से आप जितने मर्जी टूटे फूटे हो, जितना मर्जी आप अंदर से परेशान हो, अंदर से जितना मर्जी स्ट्रेस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने अपने अंदर को सही करना है, इंटरनल बॉडी को, अपनी मेंटल पीस को बेहतर करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है, स्ट्रेस से निकलना है, टेंशन से निकलना है। और इसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन आज कुछ बातें आपको एडिशनल भी बताऊँगी। इंशाल्लाह आप इस पर वर्क करिएगा, बहुत आराम आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप ज़ाहिरी तौर पे तो खूबसूरत नज़र आ ही रहे होंगे, आप बातनी तौर पे भी अंदर से भी खूबसूरत नज़र आओगे इंशाल्लाह ताला। मकान हो, घर हो, जब तक अंदर रहने वाले लोग आपस में मोहब्बत से, प्यार से, इत्तेफाक से नहीं ना रहते, वो घर घर नहीं होता। उसमें आप चले जाओ ना, आपको खुद वाइब्स आ जाएंगी कि आज घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है कि जिसकी वजह से नेगेटिविटी की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। सेम इसी तरह जब आपका अंदर से दिमाग सुकून में नहीं होगा ना, तो हर एक को वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी कि बंदा नेगेटिव होता जा रहा है, ये बंदा डिप्रेस है, ये बंदा स्ट्रेस में है। तो हर कोई आपको छोड़ के जाना शुरू कर देता है। कोई आपको फिर दिलासा नहीं देता। वो कहता है जी ये वाला स्ट्रेस वाला बंदा है ना, तो हो सकता है इससे हमें भी शिफ्ट हो, और होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है, एक बंदे से दूसरी की तरफ जाती है ज़रूर। तो आपने अपने आप पे वर्क करना है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि आपसे दूर चले जाएं। तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जो कि आप जिस एरिया में या जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है, आप खुश रहते हो, जिससे आपकी लाइफ फुल ऑफ लाइफ आप फील करते हो, वो काम करने शुरू करने हैं। जिसमें आपको लगता है कि आपका पूरी ग्रिप है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, आपने वो काम करने शुरू करने हैं। ठीक है। दूसरा, आपने जो स्ट्रेसर्स हैं ना, जैसे कि जो चीज़ें आपको काम करते हुए, या जो लोग, या जो एरिया, या जो घर, या जो लोग आपको टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाते हैं, उनको आपने छोड़ना है। स्ट्रेसर से हमेशा दूर हों, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाएंगे। तीसरी चीज़, आपने नो कहना शुरू करना है। आपने बाउंड्रीज़ बनानी है कि ऐसी गैर ज़रूरी कमिटमेंट्स जिसके साथ आपको कोई कंसर्न ना हो, आपका कोई मकसद ना हो, आपने उनको नो कह देना है। ये 3 चीज़ों पर आपने सबसे पहले वर्क करना शुरू करना है। यकीन करें, आपकी 50% जो है ना, आपकी लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जब आप अंदर से अच्छे खूबसूरत हो जाओगे ना, तो आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग तो स्टार्ट ही अंदर से होती है, मेंटल पीस से होती है। ज़ाहिरी तौर पे तो ठीक है, खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन आप यकीन करो कि जितना भी एक बंदा खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, उसने कितना ब्रांडेड जोड़ा, कितना महंगा जोड़ा पहना है, अगर उससे बात करो और उससे ना डिप्रेशन की चीज़ें फ़ील हो, स्ट्रेस की चीज़ें फ़ील हो, तो आप एक दफ़ा ही उसके साथ बैठोगे, दोबारा नहीं बैठोगे। तो आपने सबसे पहले अपने अंदर को वर्क करना है, अंदर पे काम करना है। अच्छा, मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे कौन से काम करने से खुशी मिलती है, और जिस दिन मैं वो काम करती हूँ, सच में मैं उस दिन बहुत खुश होती हूँ, और मेरे पूरे घर वालों को पता लग जाता है कि आज उज़मा बहुत खुश है, आज उसका मूड बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे फेस पे भी नज़र आना शुरू हो जाता है। बॉडी जब अंदर से सुकून में होती है ना, मेंटल पीस होता है आपको, तो यकीन करें कि वो ज़ाहिरी तौर पे भी आपका नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ पे सबसे पहले काम करना है।
اگین وہی باتیں جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، ایکسرسائز کرو، ضرور کرو، کیونکہ ایکسرسائز سے آپ ریلیکس ہوتے ہو، آپ کی باڈی کو سکون ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹی سے آپ کو خوشی بھی ملتی ہے، جس میں آپ یوگا کرو، چاہے آپ واک کرو، چاہے آپ میوزک سنو، ایکسرسائز بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور نیچر کی طرف جاؤ، جب آپ نیچر میں بیٹھتے ہو، تھوڑی دیر تازہ ہوا میں بیٹھتے ہو، تازہ ہوا سے نا آپ کو بہت سکون ملتا ہے. جب آپ کا دماغ سکون کی طرف جائے گا تو آپ سے خوشی کی وائبز آئیں گی، آپ کے پازیٹیو وائبز آئیں گی لوگوں کو نا. دوسری چیز جو سب سے ضروری میں ہمیشہ کہتی ہوں، نیوٹریشن، ہائیڈریشن. نیوٹریشن میں آپ کا کھانا آ جاتا ہے، ہیلدی ایٹنگ کریں. جو انسان اچھا کھانا کھاتا ہے، ہیلدی کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا مین یہ نہیں بہت اسپائسی چٹپٹے برگر پیزا، نہیں. اچھا کھانے کا مطلب ہے ہیلدی ایٹنگ. سبزیاں کھائیں، فروٹس کھائیں، چاہے مٹن چکن کھائیں، لیکن ہیلدی فارم میں کھائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ہیلدی ایٹنگ کی طرف آنا ہے. ہائیڈریشن آپ کی باڈی کی فل ہونی چاہیے. ہائیڈریشن مین آپ نے پانی کا انٹیک بہت اچھا لینا ہے. پانی آپ جب لیتے جاؤ گے نا تو یقین کرو آپ کا اسٹریس لیول ویسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی غصے میں بیٹھا ہو تو کہتے ہیں ایک گلاس پانی کا پی لو، آپ کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اسٹریس کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے، غصے کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے. تو پانی آپ نے ویسے روٹین میں انٹیک کرنا شروع کرنا ہے، تو اس سے آپ کا لیول جو ہے نا اسٹریس کا وہ آلریڈی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسٹریسفل اگر نہیں بھی ہو نا، آپ ٹینشن میں نہیں بھی ہو، بالکل آپ سکون میں ہو، تب بھی آپ نے پانی کا انٹیک کرتے رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے. نیند بہت ضروری ہے باڈی کی ریلیکسیشن کے لیے، باڈی کے سکون کے لیے. آپ نے نیند ضرور لینی ہے. اگر آپ یہ ساری چیزوں پہ عمل کرو گے، آپ خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جاؤ گے. اور ہر عورت خوبصورت ہے، ہر عورت اپنے گھر میں بہت پیاری ہے، اور وہ اپنے بچوں کی ماں ہے. کبھی بچوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ ان کی ماں کتنی خوبصورت ہے. تو آپ نے اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارنا ہے. آپ نے اپنی خوبصورتی کو ایسے رکھنا ہے کہ قائم دائم کہ آپ ہمیشہ خوبصورت نظر آتی رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیٹیشن بھی کرنی ہے. میڈیٹیشن سے مراد ہے ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لو، تسبیح کر لو، اللہ کا ذکر کر سکیں، تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے. اور ہمیں جو ایک ذہنی سکون ہے نا، اگر کہیں سے بھی نہیں مل رہا نا، تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر یا اللہ کی جگہ کو یاد کر کے ضرور ملے گا. خانہ کعبہ کو تصور کرو، باتیں کرو اللہ سے. اپنا دکھ اگر ہے تو دکھ بیان کرو، اگر نہیں بھی کوئی دکھ ہے، خوشی میں ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضرور بیٹھا کرو میڈیٹیشن کے لیے، کیونکہ اس سے نا آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیپ بریدنگ بھی کریں. ڈیپ بریدنگ کا مطلب ہوتا ہے لمبا سانس لیں، گہرا سانس لیں. اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی اندر ایگزاسٹ ہوگا، جو بھی آپ کی باڈی میں آپ کو لگ رہا ہوگا، آپ ایکسیل کر دو گے، نکال دو گے. ضرور ڈیپ بریدنگ کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سپورٹیو بھی بننا ہے. آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کو جائز مدد کی ضرورت ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب سپورٹیو ہوگے نا، آپ کو جب لوگوں سے خوشی ملے گی، کوئی آپ کا تھینک یو کرے گا، کوئی آپ کے لیے تھینکفل ہوگا، تو یقین کریں آپ کو جو اندر سے خوشی ملتی ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ نے ہمیشہ سپورٹیو بننا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اس طرح سے صلہ نہیں ملتا، لیکن کوئی انسان کسی کو صلہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ نے کسی کا ساتھ سپورٹ کسی کو کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے، آپ کو تو خوشی مل جائے گی نا، چاہے کوئی صلہ دے یا نہ دے. آپ نے سپورٹیو ضرور بننا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائری لکھنا شروع کریں. مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ میں کسی سے بھی کوئی اپنی دکھ کی بات یا کوئی ایسی پرسنل ایشو شیئر کر لیتی تھی نا، تو کچھ عرصے کے بعد وہ میری بات 50 لوگوں تک پہنچی ہوتی تھی اور میرے گھر کی بات کا بتنگڑ بن جاتا تھا. تو میں نے اب یہ شروع کیا ہے کہ میں نے ایک ڈائری بنائی ہے. کچھ بھی مجھے فرسٹریشن ہو، غصہ ہو، ٹینشن ہو، اینی تھنگ، میں اس پہ رائٹ کرتی ہوں، لکھ لیتی ہوں. اگر تو میں نے وہ ڈائری پریزرو کرنی ہے تو میں رکھتی ہوں، ادروائز میں پیجز پھاڑ کے پھینک دیتی ہوں. تو ہوتا کیا ہے، آپ نے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے، آپ نے اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہو نا، تو آپ کے اندر سے جو جتنی بھی وہ ہے نا تھنکنگ، جو کچھ آپ کے تھاٹس ہیں، وہ ساری نکل جاتی ہے. اور میں اس کو اب یہی میں نے ذریعہ بنایا کہ میں لکھ کے نکال دیتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ میں نے شیئر کرنا ہے، وہ میں اپنی ڈائری سے شیئر کر لیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اچھی ہابیز کو اپنائیں، کریٹیو بنیں. اس میں آپ چاہے کریٹیوٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کو پینٹنگ سٹارٹ کریں، آرٹ ورک سٹارٹ کریں، اپنے گھر کو سجانا شروع کریں، چیزوں کو آرگنائز کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی کارنر سیٹ کرنا ہے، ایک اپنا ایم بنا لے کہ میں نے اس کارنر کو خوبصورت سا بنانا ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے بک ریڈنگ کر سکوں. میرے گھر میں بکس پہلے نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرے بچے نہیں پڑھتے تھے اور مجھے نہیں شوق تھا. میں بس ظاہری سی بات ہے سلیبس پڑھا، پھر بچوں کو پڑھایا اور بس دیٹس آل. جب سے میرے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے، انہوں نے بک ریڈنگ کی طرف آئے ہیں اور ماشاءاللہ خود سے آئے ہیں اور مجھے بھی بک ریڈنگ
ریڈنگ کی طرف وہ لے کر آئے ہیں. اور یقین کریں کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہو نا، کتاب آپ کا بہت بڑا ساتھی ہے. آپ جب کتاب میں ایک تصوری جو ایک ماحول کی طرف جاتے ہو نا، تو آپ کے مائنڈ کریٹو ہو جاتا ہے، آپ کا مائنڈ کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اصل میں بیسیکلی تو ہم نے مائنڈ کو ڈائیورجن دینی ہوتی ہے نا، کہ وہ اس ماحول سے ان چیزوں سے نکل جائے. سب سے ضروری بات جو میں آپ کو کہنے جا رہی ہوں، اپنے پریزنٹ میں جینا سیکھیں، نہ اپنے پاسٹ کو بھول جائیں. اگر آپ کے پاس تلخ تھا، پاسٹ میں کچھ بھی برا ہوا ہے، کچھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو کہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، پریکٹس یور پریزنٹ، اپنے پریزنٹ کو جیو، تاکہ اگر آپ کا پاسٹ برا تھا، خراب تھا، تلخ تھا، تو آپ اپنے فیوچر کو تو اچھا کر سکو. ایٹ لیسٹ آپ جب اپنے پریزنٹ میں رہو گے، اپنے پریزنٹ کو پریکٹس کرو گے، اس میں رہو گے، اس کے بارے میں سوچو گے، تو آپ کا فیوچر اچھا ہوگا نا. اس کو امپروو کرو گے تو فیوچر میں اچھے طریقے سے پہنچ سکو گے نا. جب آپ پاسٹ میں ہی رہو گے، پاسٹ کو ہی روتے رہو گے، پاسٹ کی یادیں آپ کے ساتھ چپکی رہیں گی. نو ڈاؤٹ یادیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اچھی یادوں کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ آپ کا فیوچر اچھا ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا ایکٹیویٹیز اپنے آپ کو ایسی دینی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو تھینکفل کہہ سکو، اپنے آپ کو کائنڈنیس اپنے ساتھ کر سکو. کائنڈنیس کا مطلب ہے اپنے پہ رحم کرو، اتنا ہی کام کرو جتنا آپ کر سکتے ہو، اتنی ایکٹیویٹیز یا اتنی چیزوں میں شامل ہو جتنی آپ کر سکتے ہو. آپ کے جسم، آپ کی باڈی، آپ کا سارا جو ہے نا سٹرکچر آپ کو اجازت دیتا ہے. اپنے پہ رحم کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اکثر اوقات عورتیں کیا کرتی ہیں، فلاں نے کام کہا ہے کر دیتی ہوں، اس نے کہا ہے کر دیتی ہوں، اس نے کہا ہے کر دیتی ہوں. ہوتا کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خود ہلکان ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، اپنے پہ رحم نہیں کرتی. اپنے پہ رحم کرنا سیکھیں. جو انسان اپنے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے نا، اپنے پہ محبت کرتا ہے، اپنے پہ کام کرتا ہے، سچ میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ آپ سیلفش ہو جاؤ، کسی اور کا خیال نہ کرو، لیکن اتنا کرو جتنا آپ کر سکتے ہو. اپنی سیلف کیئر کی طرف جاؤ، اپنی باڈی کو ٹائم دو، اپنی سیلف کیئر کو ٹائم دو. اگر پارلر جانا چاہتے ہیں جائیں، سیلون جانا چاہتے ہیں جا کے اپنا اچھا سا مینی پیڈی کرواؤ، تاکہ آپ ریلیکس فیل کر سکو. جب عورت خود سکون میں ہوگی، ریلیکس ہوگی، تو آٹومیٹیکلی اس کا سارا گھر جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیلف کیئر از ناٹ سیلفش، اٹس اسینشیل، بہت ضروری ہے. اور سیلف کیئر کو اپنی ہیبٹ بنائیں، عادت بنائیں، پرائرٹی پہ اپنے آپ کو رکھیں. جب آپ پرائرٹی پہ رکھیں گے تو آپ خود بخود سیلف گرومنگ کی طرف جائیں گے. ساری چیزوں کو فالو کریں. دیکھیں، میک اپ، کپڑا، جوتی، ظاہری صورتحال وہ بات کی باتیں ہیں. اپنے پہ پہلے سیلف گرومنگ کی طرف کریں. اور سیلف گرومنگ کا مطلب ہے آپ نے اندر سے اسٹرانگ ہونا ہے، مینٹلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے، تبھی آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے. سیلف کیئر اور سیلف گرومنگ جو ہے نا وہ ایک جرنی ہے جو کہ آپ نے اسمال اسٹارٹ سے لینا ہے. جب آپ اسٹارٹ لوگے نا، آہستہ آہستہ اپنے آپ ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچنا شروع کر دو گے. سو ایز اے ہیبٹ اسے اپنائیں تاکہ سیلف گرومنگ آپ کی اچھی ہو جائے اور آپ بہت سکون میں آئیں. اور لوگوں کی پرواہ کرنا یار چھوڑ دیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، زمانہ کیا کہے گا، اس چیز سے اب نکل آئیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ اب یہ نہیں سوچتے. ہر کوئی اپنی آپ کو، اپنی سیلف کیئر کو، اپنے جو ہے نا سیلف گرومنگ کی طرف دھیان دیتا ہے. آپ نے بھی اپنی سیلف گرومنگ کی طرف دھیان دینا ہے، ضرور دینا ہے، تاکہ آپ خوبصورت نظر آ سکو، پیارے نظر آ سکو، اور آپ سکون میں نظر آ سکو. اور سٹریس والی چیزوں سے، سٹریسر سے ہمیشہ دور رہنا ہے. آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے. اور جب تک عورت اندر سے مضبوط نہیں ہوگی، وہ ظاہری طور پہ بھی مضبوط نظر نہیں آئے گی. آپ نے مضبوط عورت بن کے نظر آنا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو بڑی مضبوطی سے چلا سکو. آج کے ولاگ میں جو باتیں میں نے بتائی ہیں، آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے. اور مجھے کامنٹ باکس میں بتانا ہے آپ کون سی بات پر عمل کرتی ہیں اور کون سی پہ آپ عمل کرنا شروع کریں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے، کوئی بھی بات اچھی لگی ہے، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کل کے ولاگ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت بات شیئر کروں گی. ملتی ہوں. اللہ حافظ.